अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं उसामा अली जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर उसामा भाई हमें बताते हैं कि क्या मामलात हैं। इनकी बड़ी चीज़ों पर रिसर्च है, चाहे वो बुर्ज के हवाले से हो, सियासत के हवाले से हो, और रिलीजियस पे अगर हम बात करें तो उसके हवाले से भी ये हमें बताते हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आते हैं। माशाल्लाह से नाज़रीन, सबको रबी अव्वल का महीना जो स्टार्ट हो चुका है बहुत बहुत मुबारक हो। उसके ऊपर मुनफरिद टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। वो टॉपिक क्या है, इनसे जानते हैं, इस्लाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। उसामा भाई, माशाल्लाह से आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मिलाद नबी हमारे माशाल्लाह बहुत करीब है। ये जो मुबारक महीना है, इसके ऊपर जो आज का टॉपिक हम करने लगे हैं, वो क्या टॉपिक है, वो नाजरीन को आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको, तमाम नाजरीन को पूरी दुनिया में जहाँ भी सुन रहे हैं, ये इतना मुबारक महीना है जब दुनिया पे अल्लाह ताला ने अपनी नेमत तमाम की और अम्बिया के सरदार को, जैसे कहते हैं, ज़हूर बख्शा इस दुनिया में। और उसके बाद खैर ही खैर है। आज देख लें कि उन्हीं का, जैसे कहते हैं ना, वसीले से ये लहरें बह रही हैं पूरी दुनिया में। और ना अरब देखे मज़े लगे हुए हैं, उनके कहत देखा है उसके बाद जब कि वो आए, और उसके बाद से अरब भी, जैसे कहते हैं, दूधों नहार है। ये सूरत कुरैश के बाद फिर उन्होंने कहत नहीं देखा, ये जब उतरी तो उसके बाद से मज़े लगे हुए हैं उनके। और बल्कि मैं समझता हूँ कि आप हम नाशुक्रे हैं। ओवरऑल पूरी उम्मत देखे, एक बादशाह जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप लोग। घरों में वो सारी आसाइशें, सारी चीज़ें, सारी लग्जरीज़ हैं आपके पास। और मैं समझता हूँ कि इस महीने में सबसे ज़्यादा इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए और इस बात पे शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए। बतौर मुस्लिम अल्लाह ताला ने आपको ये, जैसे कहते हैं कि, एजाज़ बख्शा है कि आपको आपके जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, कि आप उनके मानने वाले। देखें, मानते हैं नहीं मानते ये एक अलग कहानी है, लेकिन कम अज़ कम नाम की हद तक जो खैर आप वसूल कर रहे हैं और जो आप लोगों के, जैसे कहते हैं ना कि, मज़े लगे हुए हैं, तो उसका शुक्राना बनता है कि इस महीने में कोशिश करें कि एक तो सबसे पहला जो अमल है वो ये है कि ख़वातीन, बंदे, मर्द, सब कुछ इस पूरे महीने में, रबीउल अव्वल में, जब भी कुछ बनाएं, किचन में कुकिंग करें, आप कुछ करें, मैक्सिमम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बनाना चाहिए। और ख़वातीन, लाजमी नहीं है कि जी मैं कोई न्याज़ी कर रही हूँ। आपका हर खाना इस महीने में आप उन्हीं का दिया ही खा रहे हैं, उन्हीं की तवस्सुल से आपको ये सब मिल रहा है। और लोग अमूमन इस पे बहस शुरू कर देते हैं कि जी वसीला क्या होता है, वसीले उनके सदक़े कैसे मिल रहा है और ये किस तरीके से हो रहा है। तो उसमें आज थोड़ी सी रोशनी डाल दूँ कि जब क्यारी में एक फूल को आप पानी देते हैं तो आपका मकसद सिर्फ उस फूल को पानी देना होता है, लेकिन साथ पे झाड़ियाँ, कोई झाड़खंड भी होते हैं, पानी उनको भी मिलता है। इसी गुलाब को आप खाद देते हैं, लेकिन खाद उनको भी लगती है। तो यही वो कदम है जो नबी के वसीले से पूरी उम्मत लपेट रही है कि ये झाड़खंड जैसे मर्जी हैं, इनको भी मिला चले जा रहा है। तो ये जो फैज़ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का, मैं समझता हूँ इसका ये हक़ बनता है कि लोग कहेंगे जी 12 महीने क्यों नहीं, तो भाई 12 नहीं कर सकते तो 1 महीना भी ना करो, और 1 महीना नहीं कर सकते तो 1 दिन भी ना करो। चलो, इस अफरा तफरी नफसा नफसी के दौर में जो कोई अच्छा इक़दाम है, मोहब्बत रसूल ही मंजिल है। अगर वो किसी को हासिल हो जाती है तब भी वो मंजिल मकसूद पे है, क्योंकि ये रिवायत है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तमाम दुनिया से बढ़ ना जाए, मतलब माँ बाप औलाद सबसे। तो फिर मकसद तो मोहब्बत है। यहाँ ये तो आया ही नहीं है कि कहा जाए कि शरीयत में जी तहज्जुद गुजार ना हो जाए, जब तक शहीद ना हो जाए, जब तक इतने रोज़े ना रख ले, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन कब नहीं हो सकता? जब तक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तमाम दुनिया से बढ़ ना जाए। तो मकसद जब मेयारे, जैसे कहते हैं ना, मोमिनियत, मोहब्बत रसूल व हुब इलाही आ गया, तो फिर इलाही तो हमें नबी की वजह से ही मिला है। नबी ने कहा है कि वो अल्लाह है तो हम जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसका भेजा हुआ हूँ, तो हमने उस चीज़ को माना। हमने बग़ैर अनदेखे खुदा को माना, इस नबी की करम देख के, इस नबी की पर्सनालिटी देख के। तो उन्होंने भी अपने ख़वास पे जो पैदा किया, वो अपने तारुफ़ ऐसी ही हस्ती से करवाना था जिसको मैं समझता हूँ कि आप मिसाल लें कि आज में बच्चियाँ ज़िंदा दरगोर हो रही थी उस वक्त,
اگر کسی کو جا کے بتاتے کہ خدا رحیم ہے تو انہوں نے تو رحم دیکھا ہی نہیں تھا، ان کو کیا پتہ رحیم کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، مطلب آپ ایک ڈیفینیشن ہی نہیں جانتے۔ اس کے لیے ایسی ہستی کا اتارنا ضروری تھا جس کو دیکھ کے پہلے پیمانہ پتہ چل جائے کہ رحم کیا ہوتا ہے، کرم کیا ہوتا ہے، حلم کیا ہوتا ہے، آپ کی جو شفقت، مہربانی، یہ جو سارے خواص ہیں یہ ہوتے کیا ہیں، پہلے یہ تعارف ہو جائے۔ جب وہ دیکھ لیں پھر وہ کہیں کہ میں جس کا بندہ ہوں وہ ان کا منبع ہے ان خواص کا، تو پھر تعارف اس خدا کا ہونا تھا سب سے پہلے۔ اس لیے نبی کا تعارف ضروری ہے اور نبی کی محبت ضروری ہے اور اس کے خواص کی ڈسکشن ضروری ہے۔ اس لیے تمام ناظرین سے اس مہینے کی مناسبت سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کچن میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ بنائیں، تو درود پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باورچی کنسیڈر کر کے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں مردوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ساتھ ان دنوں میں خواتین کو پیچھے کر کے خود آگے ہو کے بھی کچن میں جانا پڑتا ہے تو جائیں اور خود سروس دیں، ورنہ سرو خود کریں، اور فیل یہ ہونی چاہیے کہ یو آر سرونگ ایکچولی لائک اے سرونٹ آف دا پروفٹ، اور ان کی خوشی کے لیے آپ لوگ بڑے، آپ امیر آدمی ہیں، بڑے آپ بزنس مین ہیں، لیکن آپ خود بیرے بنے ہوئے ہیں، خود ویٹر بنے ہوئے ہیں، اور یہ اصل محبت کا جو وہ کرزمہ ہے۔ اور دوسرا اس میں خصوصی کوشش کریں کہ ہر فیملی اگر اپنے 1 لاکھ درود کا ٹارگٹ بنا لے اور اس کو پورا کرے، تو میں سمجھتا ہوں غیب کے خزانے ان کے لوگوں کے لیے جو ان کے مسائل ہیں، جو ان کے لیے ایک غیبی مدد ہے، وہ اترنے لگے گی، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واحد عمل ہے جو خدا اور فرشتوں کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی بھیجو نبی پہ درود، یعنی کہ یہ واحد عمل ہے۔ جب یہ آپ کریں گے تو آپ اس کا مطلب ہے خدائی عمل کریں گے، تو اس کا چارم دیکھیں کیا ہوگا کہ جو آپ ایک تو سنت نبی پہ عمل کرتے ہیں آپ، لیکن ایک سنت الہی پہ جب آپ عمل کریں گے تو اس کا جو چارم ہے یا کرزمہ ہے وہ کہاں جائے گا۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس سوچ سے اس عمل میں زیادہ خوبصورتی آئے گی۔ اور دوسرا آج تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین بھی کر دوں کہ یہ جب درود کی بات ہوتی ہے تو اس کو صلی کا مطلب جو کرتے ہیں یہ لوگ رحمت کر دیتے ہیں۔ یہ صلی کا مطلب رحمت نہیں ہو سکتا، کیونکہ عربی میں رحمت کا مطلب رحمت آلریڈی ورڈ عربک کا ہے اور کئی جگہ پہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے رحمت، تو صلی کا مطلب رحمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا کنسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اے اللہ تو کھول محمد کے مظاہر، صلی کا مطلب یہ جو ہے نا، ہم اللہ کو پھر کیوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو بھیج رحمت، یہ ہم مطلب کر دیتے ہیں۔ اس کا ایکچوئل مطلب ہے اللہ تو کھول محمد کے مظاہر، تاکہ ہم اس میں جیسے کہتے ہیں نا امپریس ہو کے اس میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں۔ اسی لیے اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس کو پڑھے گا تو معجزات شروع ہوں گے، روحانیت میں درجے ملیں گے اس کے سامنے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی جی رحمتیں 10 ہوتی ہیں، ایک دفعہ درود پڑھیں 10 رحمتیں آتی ہیں، وہ رحمتیں آتی ہیں۔ حالانکہ آپ تو ادھر بھیجنے کا کہہ رہے ہیں ترجمے میں، نہیں، وہ چکر یہ ہے کہ اس کے اندر جو اصل جو اس کا چارم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تیرا نبی اتنا تو نے جس کے لیے قرآن میں قسمیں کھائی، اتنا تو نے اس کو تعریف بخشی، تمام انبیاء کا سردار بنایا، تو وہ اس کے مظاہر ہمارے سامنے بھی کھولنا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں میرا نبی کے مظاہر کیا ہیں، معجزات کیا ہیں۔ وہ پھر آپ کی وہ ایک تعلق بننا شروع ہوتا ہے، بس پھر آپ جب وہ کھلنے لگتے ہیں معجزات، آپ اور محبت رسول میں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ چارم ہے درود کے پیچھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام فیملیز کوشش کریں، مطلب 1 لاکھ بچوں کے ساتھ اس مہینے کا ٹارگٹ بنا لیں، اور گھر میں جو بھی کوکنگ ہو وہ اسی نیت سے ہو کہ درود پڑھ کے ہو، اور اسی نیت سے ہو کہ میں جو یہ عمل کر رہی ہوں ایز اے باورچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو یہ ڈونیٹ کر کے خود ہی کھانا ہے، بچوں نے کھانا ہے، وٹ ایور، آپ ویسے ہی انہی کا جیسے کہتے ہیں صدقے کھاتے ہیں۔ اور اس کو اگر کوئی اس سینس میں لینا چاہتا ہے تو مجھ سے جب مرضی کبھی بھی اس ٹاپک پہ کبھی بھی بات کر لے۔ یہ بدعت کے عموماً مطلب ہم سنتے رہتے ہیں، جو عمل خدا کا ہے اور اس کے فرشتوں کا ہے وہ ان جیسے کہتے ہیں نا انفینٹی ہے، لا محدود ہے، تو اس کو محدود پیمانے پہ آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ جی میں 1 لاکھ کر لوں، میں 2 لاکھ کر لوں، آپ جتنا مرضی پڑھیں۔ اب اگر آپ کو روایت نہیں بخاری یا مسلم میں ملی کہ کہیں صحابہ نے کوئی بیٹھ کے یا اس کو کثرت سے کوئی تعداد بتائی ہو یا کیا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ قرآن کی نص پہ نہیں جائیں گے، روایتیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ جب خدا نے کہا میں اور میرے فرشتے پڑھ رہے ہیں تو پھر اب پڑھو، دبا کے پڑھو۔
اس میں کوئی بدعت نہیں ہے, کوئی سارے اکٹھے ہو جائیں, پورا شہر اکٹھا ہو جائے, جتنے مرضی لوگ اکٹھے ہو جائیں, کوئی چکر نہیں ہے. جب خدا اور اس کے فرشتے انلمیٹڈ ہیں, آپ بھی انلمیٹڈ کر سکتے ہیں. آپ کو بخاری کی روایت ملے نہ ملے, مسلم ملے, سیاستہ سے ملے نہ ملے, قرآن تو ہے, تو قرآن پہ آؤ. پہلے قرآن حجت ہے. روایتیں تو ابھی تک تخریج ہو رہی ہیں, چھانٹیاں ہوتی ہیں, ابھی تک صرف صحیح مسلم و صحیح بخاری ہے, باقی سیاستہ کے ساتھ تو ابھی صحیح تخریج ہونی بھی باقی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جیسے کہتے ہیں نا محبت رسول میں یہ جو عناصر جیسے کہتے ہیں نا تقصیر کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو نہ دیکھیں. آپ اپنی محبت میں کام کریں, آپ کو پھل مل رہے ہیں, آپ فیض لے رہے ہیں. جس کو محبت ملے گی وہ جیسے کہتے ہیں نا جھولیاں بھرتا جائے گا اور وہ جھومتا جائے گا. اب اس میں ایک اور عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جیسے کہتے ہیں کہ ایک وظیفہ ہے. ٹھیک ہے. اس مہینے کی جیسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں وظیفوں کو ویسے تو بالکل بھی اس طریقے سے سپورٹ نہیں کرتا کہ جب خدا اور اس کا رسول آپ کے دماغ میں نہیں ہے نا تو آپ وظیفے کر بھی لیں تو 4 دن کے وہ ٹھنڈک لے کے بھی پھر بھی آپ کا میٹر کٹ ہی جانا ہے. مطلب آپ جتنا مرضی وہ ایک عارضی. تو مستقل اگر زندگی کو کسی ڈگر پہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ پہلے خدا اور اس کے رسول کی محبت دل دماغ میں بسائیں اور مالک کو مالک مانیں. مالک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حق رکھتا ہے, مالکانہ حقوق رکھتا ہے. مالکانہ حقوق آ گئے مطلب مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ کی جسم ہے, آپ کی باڈی ہے, آپ اس کے مالک ہیں. اب آپ اس پہ مالکانہ حقوق رکھتے ہیں, آپ اپنے کلیزنگ کروائیں نہ کروائیں, شیو بڑھائیں نہ بڑھائیں, آپ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں جی میرا منہ میری مرضی. اسی طریقے سے کچھ آپ کے مالکانہ حقوق ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, آپ نہیں تو وہ حقوق بھی ختم. مطلب آپ ہیں تو وہ سب کچھ ہے, یہ جسم بھی ہے, اس کی ملکیت بھی ہے, آپ گئے تو یہ بھی ختم. کچھ حقوق ایسے ہیں, ملکیتیں ایسی ہیں جو آپ کے بعد ملتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی زمین جائیداد آپ نہیں تو کسی اور کو تفویض ہو جائے گی. جب آپ کہتے ہیں اللہ مالک ہے یا لوگ کہتے ہیں نبی مالک ہے, اللہ مالک ہے, تو یہ تو سب کے لیے, مولا کی ٹرم تو سب کے لیے, اللہ مولا. ٹھیک ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو حق ہے پھر وہ حق یہ ہے کہ مالکانہ حقوق عملاً دیے بھی جائیں. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باڈی میں کہوں یہ ہے تیری اور یہ کام وہ کرے جو اس نے منع کیے ہیں. باڈی میں کہوں یہ ہے تیری, یہ ہاتھ سے وہ کام کرے جو اس نے منع کیے ہیں, زبان سے وہ کام کرے جو اس نے منع کیے ہیں, یا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت یا بیزاری کا اظہار کیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مالکانہ حقوق دیں پہلے مالکوں کو, پھر دیکھیں وظیفے کیسے اثر کرتے ہیں. اب لیں وظیفہ اور یہ اثر بھی کرے گا انشاءاللہ. اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ 110% کیا 200% چیلنج ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل خدا اور اس کے رسول کی محبت میں چور, تمام اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے, نظر کا پردے کے بغیر, یاد رکھیں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا, نہ نماز, نظر کے پردے کریں. یہ ٹی وی ڈرامے فلمیں یہ سارا کچھ یہ نظر کے پردے کو خراب کرتا ہے, اس میں اوائڈ کریں خصوصاً اس وظیفے کے دوران. ویسے تو عملاً ہر وقت اس کا عمل کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کے وقت سے یہ شروع کرنی ہے. یہ دعا ہے, یہ آپ ناظرین کو اسکرین پہ جو ہے دکھا دیجئے گا. اس دعا کو شروع کرنا ہے آپ نے اس میں فجر جمعے کی, جو اب یہ پہلا جمعہ ہے اس کی فجر کے وقت شروع کرنا ہے, اور اتوار کو اگلی آنے والی ایک اتوار جس پہ اس کے 10 دن پورے ہو جائیں اس تک کوئی بھی آپ کی حاجت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دعا 100 بار پڑھنی ہے فجر کے بعد, اول آخر 3 بار 7 بار درود کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کھیر بنا کے کوئی وہ کر کے وہ کر دیں, تقسیم کر دیں, اور وہ جو ہے اپنے بچوں کو کھلائیں, محلے میں کھلائیں, کیونکہ غم کو میٹھا دور کرتا ہے. تو ایکچولی تو یہ بار بار آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. ویسے بھی اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے چارم رکھا ہے کہ میٹھا لوگوں کو کھلائیں تاکہ ان کے کوئی غم کم ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے عمل 10 دن میں اگلی اتوار تک آپ کا بڑے سے بڑا حاجت, بڑے سے بڑا مسئلہ اس مہینے کی برکت سے بالکل قبول ہو جائے گا. لیکن احتیاط نظر کے پردے تک کی ہوگی, ننگا سر نہیں ہوگا خواتین نے کرنا ہے تو. ٹھیک ہے.
नज़र का पर्दा होगा, ड्रामे बंद होंगे, ऊंची आवाज़ बंद होगी, बच्चों से शोहर से बदतमीज़ी बंद होगी, घर में सुकून का माहौल किया जाएगा, ऐसे कि जैसे रसूलुल्लाह के बंदे और खुदा के बंदों पे वो देख रहे हैं। अगर कोई मानता है हाजिर नाजिर का अकीदा रखता है तो ये समझे कि इस महीने में अगर हमने ये सारी प्रैक्टिस करनी है तो वो देख रहे हैं, टीचर क्लास में मौजूद है। इस फीलिंग के साथ ये 10 दिन गुजारें और ये वजीफ़ा करें। ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इंशाल्लाह आपकी जैसी मर्ज़ी हाजत है, जो भी है उसके रास्ते मुंह मत्थे बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगता ये है कि नहीं हुआ, ये पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात है, अगर आपने तमाम अल्लाह के हदूद की पासदारी करते हुए इस अमल को अंजाम दिया तो ठीक हो। वरना इसको इस पूरे फिर अगले जुमे से शुरू कर दें। ये फजर के टाइम आपने बताया कि नमाज के बाद ये पढ़े। जी, नमाज के बाद 100 बार ये दुआ पढ़नी है, 100 बार पढ़। अव्वल आखिर दरूद के साथ, और ये 10 दिन तक चलेगी। जुमे के अलावा शुरू नहीं हो सकती। जुमे की फजर मिस होगी तो फिर अगले जुमे का इंतज़ार करें। ये नहीं कि जी हम अगले दिन शुरू कर लें, ऐसे नहीं होगा। जुमे को ही शुरू होगी और इतवार को ख़त्म होगी, 10 दिन पूरे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त उसामा भाई ने हमें नाज़रीन यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा मुनफरिद टॉपिक आज हमने किया है। बड़ा ही अच्छा और मुनफरिद टॉपिक उसामा भाई ने हमारे साथ आज डिस्कस किया है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा टॉपिक। बाकी इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि हम सबको ये जो दुआ है ये पढ़नी चाहिए, इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं इंशाल्लाह। और इस तरह के टॉपिक जो हैं हम लेकर आते रहेंगे। उसामा भाई हमारे साथ ही हैं। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान को तब तक के लिए इजाज़त दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।